السلام علیکم۔ پاکستان آن لائن بائے عدنان خان۔ خواتین و حضرات، بات بڑی عجیب و غریب ہے، معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں جس پر آج بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ کل صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو اچانک سے میرے موبائل فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ تھانہ مناوا سے پولیس آفیسر صاحب بول رہے ہیں اور میرا بیٹا ان کی تحویل میں ہے جس کو انہوں نے رنگے ہاتھوں کسی غلط کام میں پکڑا ہے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ فوری طور پر آئیں اور اس کی بیل کروانا چاہتے ہیں تو آئیں۔ یہ واقعہ میرے لیے نیا نہیں تھا، ایسی کال اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ مجھے آ چکی تھیں، لہٰذا میں نے بڑے اطمینان سے انہیں جواب دیا کہ جناب والا، پہلی بات تو یہ کہ میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ پرانے ہتھ کنڈے ہو چکے ہیں، کوئی نیا طریقہ آزمائیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا، لوگوں کو لوٹنے کا۔ بہت ہو چکا، یہ بہت ہو چکا۔ اور یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ آج سے 2 مہینے پہلے میرے اپنے چھوٹے بھائی، اس کو ایک کسی طرح کا فون آیا اور اس کو بھی یہی بتایا گیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پولیس کے تحویل میں ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور آپ فوری طور پہ جو ہے اتنے پیسوں کا انتظام کریں، کیونکہ جو دوسری پارٹی ہے جس نے ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہے وہ 20-25 ہزار روپے مانگ رہی ہے جان چھوڑنے کے لیے۔ تو میرے بھائی کو انہوں نے کچھ اس طریقے سے ٹریپ کیا کہ اس نے اس سب بات کو سچ مان لیا اور اتنا خوفزدہ کیا گیا کہ وہ کراس چیک بھی نہ کر سکے۔ اس نے جو ہے فوری طور پہ 20-25 ہزار روپے کا انتظام کیا اور ان کو جائز کیش کیا۔ جب وہ رقم ان کو موصول ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے مرغا پھنس چکا ہوا ہے، اب اس کو مزید نچوڑا جا سکتا ہے۔ دوبارہ سے فون آیا کہ جو ہے مخالف پارٹی وہ نہیں مان رہی، وہ 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس پیسوں کا انتظام کریں۔ میرا بھائی اتنا شدید پریشان تھا اور اس ساری بات کو سچ سمجھ رہا تھا، اس نے پتہ نہیں کیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے 2 لاکھ روپے کا انتظام کر لیا۔ اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے جو گیون نمبرز تھے ان پر وہ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ پیسے ٹرانسفر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس ساری چکر میں ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ آپ پیسے جو ہیں جلدی کیوں نہیں کر رہے، اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی جس کی وجہ سے اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے انہیں کھلی آفر کی کہ کسی جگہ قریبی جگہ پر آ جائیں، میں آپ کو کیش ہینڈ اوور کرتا ہوں اور بیٹے کو بھی میرے ساتھ لیتے آئیے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس ساری کشمکش میں کیا ہوا کہ بیٹا جو تھا میرے بھائی کا وہ کالج سے گھر پہنچ چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کے گیٹ پہ بیٹا کھڑا ہوا تھا اور بھائی جو تھا وہ باہر سے پوری کوششیں کر کے واپس گھر کی طرف آیا ہے کہ میں پیسے نہیں بھیج سکا۔ تو حیران کن وہ مرحلہ تھا، حیران کن لمحہ تھا جب سامنے بیٹا کھڑا ہوا تھا اور کان پہ موبائل لگا ہوا تھا جس میں وہ لوگ بھائی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور جلد از جلد پیسے بھیجنے کی جو تھی وہ تاکید کی جا رہی تھی۔ اب اس کے بعد پھر میرے بھائی کے دوست نے میرے بھائی سے فون لے لیا اور ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیں۔ اینی وے وہ کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ تو یہ معاملہ جب ہمارے علم میں آیا تو سب نے بڑے بھائی سے یہ پوچھا کہ آخر آپ نے کراس چیک کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جی انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریپ کیا تھا کہ میں سب کچھ سمجھ بیٹھا، حتیٰ کہ انہوں نے میرے بیٹے سے میری بات بھی کروا دی تھی، اور حیران کن طور پہ وہ جس لڑکے سے بات کروائی تھی اس کی آواز بھی میرے بیٹے جیسی تھی۔ اب یہ باتیں سمجھنے سے ہم لوگ قاصر ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے اتنا بڑا جال بچھایا اور کیسے ایک خوبصورت طریقے سے بھائی کے بیٹے سے بھی بات کروا دی جو کہ کوئی اور لڑکا تھا۔ اینی وے اس طرح کے واقعات جو تھے وہ جب ہم نے ڈسکس کیا اور لوگوں سے تو پتہ لگا کہ بہت سے دنیا کو ایسی کالز آتی ہیں
آخر کون لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی صرف یہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، آئے دن ایسے میسیجز لوگوں کو آتے ہیں کہ آپ کی گاڑی نکل چکی ہے، آئے دن ایسے میسیج آتے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ کا 10 لاکھ روپے کا انعام نکل آیا، فلاں فلاں کام کیجئے اور آ کے پیسے لے جائیے، اور سب میں سب سے پہلے پیسے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آگے پیسے جمع کروائیں۔ پھر اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ جناب ڈالر کمانے ہیں تو ہمارے ذریعے کمائیں۔ مجھے بھی آئے دن ایسے میسیجز آتے رہتے ہیں اور وہ سب فراڈ ہوتے ہیں، سب فیک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس میں بھی آپ سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں وہ آپ کو کوئی جاب پرووائڈ نہیں کر رہے، وہ سب فراڈز ہیں۔ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک عجیب جانب چل پڑا ہے، لوگوں میں ہوس، ہرس، جلاپا، حسد، یہ چیزیں اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونوں میں ملوث ہیں۔ جس سے ساڑ ہو جائے، جس سے حسد ہو جائے، جس سے نفرت ہو جائے، یا جس سے کوئی کاروباری آپ کا اختلاف ہو جائے، آپ کے پاس کوئی اور حربہ نہ ہو اس کو ہینڈل کرنے کا، آپ جادو ٹونوں پر اتر آتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری جو سرکار ہے وہ اس جانب توجہ کیوں نہیں کر رہی۔ یہ جو جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو لوگوں کو مدد کر رہی ہیں دوسروں پر جادو ٹونے کرنے میں، آخر ان کا سدباب کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ٹی وی چینلز نے مختلف ٹیمیں بنا رکھی ہیں جو جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہوتی ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے، تو یہ غلط کام انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیوں وہ ایسے جو ہیں لوگوں کو نہیں پکڑ رہے جو جادو ٹونے کرنے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ وہ بھی حرام خوری پر اترے ہوئے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را اللہ کے بندوں پر رحم کریں، ان چیزوں سے بچ جائیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔